السلام علیکم جی، میں ہوں اقرا حارث اور آپ دیکھ رہے ہیں فل سٹاپ۔ پارٹی وفاداری ملکی وفاداری سے زیادہ ضروری ہوتی ہے اور اس بات کا ثبوت دے دیا ہے آج پاکستان تحریک انصاف نے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ایک بیانیہ جس پر پوری قوم کو خان صاحب نے یکجا کیا اور اس بیانیے کے اوپر انہوں نے بہت سارے جلسے بھی کیے اور اسی بیانیے کو انہوں نے بنیاد بنا کر اتنی عوام کو اپنے پیچھے بھی لگا لیا۔ وہ نعرہ تھا امپورٹڈ حکومت نامنظور، اور خان صاحب نے بار یہ کہا ہے کہ انہیں پاکستان کو آزادی دلانی ہے اس غلامی سے جو کہ اس وقت پاکستان کے ان حکمرانوں نے مسلط کی ہے جو کہ اس وقت ملک پر حکومت کر رہے ہیں۔ لیکن جو پردہ بے نقاب ہوا ہے ایک آڈیو لیک کی صورت میں، اس سے یہ بات تو واضح ہو گئی ہے کہ کون محب وطن ہے اور کون محب وطن نہیں ہے۔ IMF کے پاس جانے والے خان صاحب خود تھے اور بہت بار خان صاحب یہ کہہ چکے ہیں حکومت میں آنے سے پہلے کہ وہ IMF کے پاس جانا پسند نہیں کریں گے، لیکن جب وہ حکومت میں آئے تو انہیں IMF کے پاس جانا پڑا کیونکہ انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ معیشت IMF کے پاس جائے بغیر نہیں چل سکتی۔ اس وقت پوری قوم کا دل دکھا ہوا ہے۔ سیلاب نے وہ تباہ کاریاں مچائی ہیں جس کو حل ہونے میں بہت وقت لگے گا، معیشت کو سنبھلتے خاصا وقت لگ جائے گا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان تو یہاں تک کہہ چکے ہیں کہ شاید 25-26 سال لگ جائیں بلوچستان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرتے ہوئے۔ عوام جہاں پر مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، بجلی گیس کے بل ان کی پہنچ سے باہر ہو چکے ہیں، اشیاء خورنوش ان کی پہنچ سے باہر ہو چکی ہے، وہی خان صاحب نے اور ان کی ٹیم نے حب الوطنی کی وہ مثال قائم کی ہے جس پر اگر آرٹیکل 6 نہ لگے تو پھر کیا لگے۔ شوکت ترین صاحب کی مبینہ آڈیو لیک ہوئی ہے جہاں پر وہ وزیر خزانہ پنجاب سے بات کر رہے ہیں اور وزیر خزانہ خیبر پختونخوا سے بات کر رہے ہیں، اور جو انہوں نے انسٹرکشنز دی ہیں اس کے مطابق وہ پاکستان کو دیوالیہ کرنے کی سازش کرنے کی انہیں ہدایات جاری کر رہے ہیں۔ جو IMF کو یہ 750 بلین کا جو کمٹمنٹ دی ہے آپ سب نے سائن کر کے دیے ہیں، تو آپ نے ابھی کہہ دینا ہے کہ جناب والا جو ہم نے کمٹمنٹ دی تھی وہ فلڈ سے پہلے تھی، اب فلڈ پہ ہمیں بہت پیسے خرچ کرنا پڑیں گے، تو اس لیے ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں ابھی سے کہ وی ول ناٹ بی ایبل ٹو آنر آر کمٹمنٹ۔ اور انہوں نے یہ بات بارہا کہی ہے کہ یہ پارٹی کا ڈیسیجن ہے، یعنی کہ خان صاحب کے علم کے ہونے کے باوجود کہ یہ پاکستان سے غداری ہوگی وہ یہ قدم اٹھانے کا انہیں کہہ رہے ہیں۔ معاملہ کچھ یوں تھا کہ IMF کے ڈیل کے اوپر جو دستخط صوبوں نے کیے ہیں اس سے شوکت ترین صاحب نے دونوں وزیر خزانہ کو ہدایات جاری کی ہیں کہ آپ ایک خط لکھیں اور کہہ دیں کہ صوبے ان پر عمل درآمد نہیں کریں گے۔ یاد رہے کہ شوکت ترین خود 2 دفعہ وزیر خزانہ اس ملک کے رہ چکے ہیں، لیکن انہوں نے کوئی ایسا کارنامہ سر انجام نہیں دیا جس سے پاکستان میں دودھ اور شہد کی نہریں بہنے لگیں، لیکن انہوں نے یہ کارنامہ ضرور انجام دیا کہ وہ پاکستان کو دیوالیہ کرنے کے قریب پہنچانے والی سازش میں ملوث رہے۔ ذرائع کے مطابق اب تک کی اپڈیٹ صحیح ہیں کہ IMF نے منظوری ظاہر کر دی ہے، لیکن سوچئے کہ اگر IMF میں منظوری نہ جاری کرتا تو کیا ہوتا؟ ایک اور منی بجٹ آتا، عوام پر اور ٹیکسوں کا بوجھ ڈالا جاتا، عوام کو اور قرضوں میں جکڑا جاتا، عوام پر اور مہنگائی مسلط کی جاتی اور حکومت کے لیے حکومت چلانا اور مشکل ہو جاتا۔ اس وقت جب سیلاب سے ہم بہت زیادہ پریشان ہیں، اس وقت جب سیلاب نے ہماری بہت ساری زراعت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے، لیکن یہ بات تو ثابت ہو گئی ہے کہ اگر ایک انسان حکمرانی میں نہیں ہے، اگر ایک انسان کے پاس حکومت نہیں ہے تو ملک چاہے تباہ ہو جائے لیکن حکمرانی اس کو ضرور ملنی چاہیے، اور اگر اسے حکمرانی نہیں ملتی تو کسی کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ان تمام لوگوں میں ایک ضمیر والا انسان ضرور موجود تھا اور وہ تھے محسن لغاری، جن میں صرف اتنا سا ضمیر ضرور جاگا کہ انہوں نے شوکت ترین سے اس منصوبہ بندی پر بات چیت کرتے ہوئے یہ سوال کیا بہت ہی معصومانہ انداز میں کہ شوکت صاحب اس سے اسٹیٹ کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اور شوکت صاحب نے برملا کہا اس سے سر ایک چیز اس سے ہماری اسٹیٹ کو تو نقصان نہیں ہوگا سر، میں پاکستان ایز اے اسٹیٹ سفر بیکاز آف دس؟ Well, frankly speaking, isn't the state suffering because of, the way they are treating your chairman and everybody else? دیکھو یہ تو ضرور ہوگا کہ نا کہ IMF کہے گا کہ جی عجیب پیسے کدھر سے پورے کریں گے تو یہ اور سال منی بجٹ لے کے آ جائیں گے جو بھی آئیں گے، لیکن the very fact is کہ ہم نے اس وقت ان کو یہ کہنا we can't stand on one side، وہ ہمیں مسٹریٹ کر رہے ہیں اور ہم ان کو بالکل
کہ پہنچے گا تو صحیح, میں تو نہیں کہوں گا کہ نہیں پہنچے گا, لیکن جو یہ ہمارے چیئرمین کے ساتھ کر رہے ہیں کیا وہ قابل قبول ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ جب آپ اتنی سازش بڑی ملک کے خلاف کرنے جا رہے ہیں تو کس حکومت کے خلاف نعرہ لگا رہے ہیں, کون سی آزادی ملک کو دلا رہے ہیں؟ ایک انسان کی حکمرانی اور حکومت میں رہنا کیا اتنا ضروری ہو گیا ہے کہ آپ کو یہ تک نظر نہیں آتا کہ اس وقت ملک کی صورتحال کیا ہے؟ اگر آپ اس کو غداری نہیں کہیں گے تو شوکت ترین صاحب آپ کس کو غداری کہیں گے؟ عمران خان صاحب سے پوری قوم آج سوال پوچھ رہی ہے کہ خان صاحب آپ تو آزادی دلوانے والے تھے, کیا یہ آزادی ہے کہ آپ پاکستان کو دیوالیہ کرنے کی سازش کے اندر پوری پارٹی سمیت ملے ہوئے ہیں؟